مصطفیٰ قریشی صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. ہم ابھی جب پیچھے بیک سٹیج بیٹھے ہوئے تھے تو بہت سارے ایسے نام، کیونکہ آپ ہمارے لیے، آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ ہیلو جی ہاں. اوکے. بہت سارے فلم انڈسٹری کے ایسے نام ہیں جو کہ پاکستان کا اثاثہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ خود بھی ہمارے لیے ایک لیجنڈ ہے، لیکن پاکستان کا جو، تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو ندیم صاحب ہیں یا محمد علی صاحب، وحید مراد، یا ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کے درمیان بانڈ کیسا تھا؟ اور آپ لوگوں، کیونکہ وہ نئی نئی فلم انڈسٹری بنی تھی اس وقت، تو کیا ماحول تھا؟ ہم چاہیں گے کہ ہماری جو نئی نسل ہے جو پاکستانی فلم انڈسٹری کے بارے میں اتنا نہیں جانتی، جہاں سے اس کا آغاز ہوا، کس طرح سے یہ آج یہاں تک پہنچی ہے، تھوڑا سا ہم آپ سے وہ بیک گراؤنڈ جاننا چاہیں گے. سلطان راہی صاحب، آف کورس، مطلب میں تو نام لیتی جاؤں گی تو بہت طویل ہے، تو ہم آپ سے تھوڑا سا ہسٹری اور تاریخ جاننا چاہیں گے. سب سے پہلے میں 16ویں عالمی اردو کانفرنس منعقد کرنے والوں اور ان کے دولہا احمد شاہ صاحب کو اور اس کانفرنس میں شریک ہونے والے آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کروں گا. احمد شاہ صاحب کو ڈبل مبارک یہ کہ آج انہوں نے وزارت کا اوتھ بھی لیا ہے. البتہ ان کو انفارمیشن کا پورٹ فولیو ملا ہے، کاش آرٹ اینڈ کلچر کا ملتا اور ہماری فلم انڈسٹری بھی ان کے پاس ہوتی تو فلم انڈسٹری کو بڑا فروغ ملتا. آپ نے ہمارے دور کی بات کی ہے، میرے دور کے منور سعید صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور وہ دور بڑا سنہری دور تھا. ویسے بھی ماضی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، وہ چاہے پی ٹی وی کا زمانہ، ریڈیو کا زمانہ، میری اٹھان یا میری ابتدا ریڈیو پاکستان سے ہوئی تھی. میں تو پی ٹی وی کو کہتا ہوتا ہوں کہ یہ مدر انسٹیٹیوٹ ہے، اور فادر انسٹیٹیوٹ ریڈیو پاکستان ہوا کرتا تھا کہ جب پی ٹی وی ہوا تو ریڈیو ہی کے تمام آفیسرز اور فنکار پی ٹی وی پہ آئے اور پی ٹی وی کو فروغ دیا. پاکستان فلم انڈسٹری میں اس دور میں جو لیجنڈز تھے، ڈائریکٹرز، رائٹرز، آرٹسٹ، بڑی شاہکار فلمیں بنی، بڑا کام کیا، لاکھوں لوگوں کا روزگار منسلک تھا ریڈیو سے فلم انڈسٹری کے ساتھ. بلکہ ہم نے کروڑہا روپے ریونیو کی صورت میں حکومت کے خزانے میں دیے. تو فلمیں تب تو بنتی تھی، بلکہ ہماری کئی فلموں کو ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے بھی پائریسی کی ہے، کاپی کی ہے. اور پھر ہمارا اور میرا اور سلطان راہی صاحب کا جب دور تھا اور منور سعید بھی تب ہوتے تھے تو سال میں 150-200 فلمیں بنتی تھی، اور ہمیں ٹائم نہیں ہوتا تھا. ہم 4-5 فلموں کی شوٹنگیں کرتے تھے. صبح 7 بجے سے ہم نے ٹیلی شفٹ تیار نکالی تھی کہ 7 بجے سے لے کر رات کے 2:30-3 بجے تک ہم کام کرتے تھے. لیکن افسوس کہ آج فلم انڈسٹری کا وہ عروج نہیں ہے، اور میں بلکہ اس کے آپ کے توسط سے یہ حکومت وقت سے بھی گزارش کروں گا کہ فلم انڈسٹری کی طرف دھیان دیں. اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آرٹ اینڈ کلچر کی بڑی اہمیت ہے. جہاں کہا جاتا ہے کہ 4 ستون ہیں ریاست کے، پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور میڈیا ہے، وہاں آرٹ اینڈ کلچر بھی 5واں ستون ہے. اور آرٹ اینڈ کلچر ہی ایسی چیز ہے جو پاکستان کا سافٹ امیج دنیا میں پیش کرتی ہے. اور فلم، خاص طور پر فلم جو ہوتی ہے وہ معاشرے کا آئینہ ہوتی ہے. فلم گھٹی ہوئی انسانیت کو تفریح مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹ بھی کرتی ہے. تو فلم کی بڑی اہمیت ہے، لیکن افسوس ہے یہ ہمارا المیہ ہے کہ فلم انڈسٹری آج غیر فعال ہے. اچھا عقیل عباس جعفری صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے تو ماشاء اللہ فلم میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، تو ڈاکٹر آف فلم ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں. جس طرح سے ابھی مصطفیٰ بھائی نے کہا، اور یہ حقیقت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ گزرا ہوا وقت جو ہے
وہ آنے والے وقت سے ہمیں ہمیشہ بہتر لگتا ہے. لیکن موجودہ دور میں جو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, جو آپ کہہ لیں کہ سپورٹ سسٹم اویلیبل ہے, اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری فلم انڈسٹری کو بہت زیادہ آگے جانا چاہیے تھا, بہت زیادہ امپروو کر جانا چاہیے تھا. تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری اس طرح اپنا نام نہیں بنا پا رہی دنیا میں جس طرح سے آج کے دور میں اس کے لیے ممکن ہوتا ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے؟ اس سلسلے کا آغاز جو ہے نا, یہ پاکستان کی فلمی صنعت کا مصطفیٰ قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور منور سعید صاحب موجود ہیں. تو آپ 70 کی دہائی تک سمجھیے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری جو تھی وہ ترقی کر رہی تھی اور بہت اچھی فلمیں ہمارے بن رہی تھیں, اور اسی کو ہمارے یہاں کا سنہری دور یا گولڈن ایرا کہا جاتا ہے فلم انڈسٹری کا. اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ کچھ ایسی پالیسیاں آئیں حکومت کی طرف سے کہ رجسٹریشن کرایا جائے ہر فلم ساز کا, ہدایت کار کا, اور سینسرشپ کے کچھ قوانین بہت سخت ہوئے. اور اس کے باوجود کچھ ایسی فلمیں بنتی رہیں ہمارے یہاں کہ جس کی وجہ سے وہ فلم بینوں کا جو ایک دیکھنے کا ٹرینڈ تھا وہ تبدیل ہو گیا, اور وہ ایک خاص قسم کی فلمیں پسند کی جانے لگیں. اور جو ہمارے ہاں سوشل فلمیں بنتی تھیں, رومانٹک فلمیں بنتی تھیں, وہ ان کا تناسب بنسبت گریجولی کم ہو گیا. اور جو آرٹ فلمیں ہمارے یہاں بن سکتی تھیں 60 کی دہائی میں, خاص طور سے اشفاق احمد صاحب نے کوشش کی, احمد بشیر نے نیلا پربت بنائی, اور کئی لوگوں نے, حمید اختر نے فلم بنائی, تو وہ فلمیں ہمارے یہاں نہیں چلیں. اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں, رائل پارک مافیا. یہ رائل پارک جو ہے, یہ ظاہر کراچی کے لوگ شاید نہ جانتے ہوں, یہ لاہور میں فلم انڈسٹری کی جو تقسیم کار ادارے ہیں, ڈسٹریبیوشن کے ادارے ہیں, وہ اس کا مرکز ہے وہ رائل پارک. تو وہاں سے وہ فلم اچھی جب بنتی تھی, کوئی آرٹ مووی بنتی تھی, تو اس کو نمائش کے لیے ڈیٹس نہیں ملتی تھیں, اور یا ملتی تھیں تو ایسی ڈیٹس ملتی تھیں جس کے 1 ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد کوئی تہوار آنا ہے, عید آ گئی, بقرعید آ گئی, تو وہ 2 ہفتے کے بعد وہ فلم اتر جاتی تھی, اور تاثر یہ ہوتا تھا کہ یہ فلم فلاپ ہو گئی ہے. تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہاں کراچی میں دھماکہ فلم جب لگی ہے 1974 میں, تو اس کے 2 ہفتے کے بعد عید الاضحیٰ کا تہوار آ گیا, وہ فلم اتار دی گئی, کیونکہ عید الاضحیٰ پہ ظاہر عید کی فلمیں آتی ہیں, عید الفطر پہ بھی. تو وہ تاثر یہ ہے آج تک کہ وہ دھماکہ فلم جو ہے وہ ناکام فلم تھی, حالانکہ وہ ناکام فلم نہیں تھی, اس کو نمائش کا موقع ہی نہیں ملا. تو ہمارے یہاں اچھا, جبکہ ہندوستان میں آپ دیکھیں 2 بیگھہ زمین سے شروع کریں آپ سلسلہ, مدر انڈیا ہے, بلراج ثانی کی فلمیں ہیں, گرم ہوا ہے, لکھنے والے بھی اس میں شاندار, مطلب گرم ہوا کی اسٹوری جو تھی وہ عصمت شفائی نے لکھی تھی, اور اسی طرح سے اس میں اداکاری جو تھی وہ بلراج ثانی کی. اور پھر بعد میں جو نیو ویو فلمیں آئی ہمارے یہاں 70 کی دہائی میں یا 80 کی دہائی میں, نصیر الدین شاہ ہیں, اوم پوری ہیں, شبانہ اعظمی, سمیتا پاٹل, اور یا عرفان خان تک وہ سلسلہ, ابھی احمد نواز صدیقی ہیں. تو یہ فلموں کا وہاں پر پیرلل سنیما کا ایک رواج رہا, اور پیرلل سنیما جو ہے مستقل, یعنی ایک بہت مضبوط ان کا ہندوستانی فلم انڈسٹری کا ایک بہت اہم پہلو ہے وہ. اور پاکستان میں لیکن اس طرح کی فلموں کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنے قدم جما سکتی. تو یہ ہوا زوال کا سبب. اب یہ کہ 2006-07 کے بعد کراچی سے خدا کے لیے, بول, نامعلوم افراد, اور اس طرح کی بے شمار فلمیں, لال کبوتر تک بنتی رہیں فلمیں, اچھی فلمیں بنی, اور وہ اس سے فلم بین واپس آئے. مطلب آپ کو لگ رہا ہے ہم بہتری کی طرف واپس, اس سے فلم بین کو واپس آنے کا فیملیز نے آ کے فلمیں دیکھنا شروع کی, اور یہ ایک بہت اچھا ہمارے یہاں ریوائول ہے, احیاء ہے فلم انڈسٹری کا, اور اس کو سپورٹ کیا جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہے کہ جب ہمیں اس طرح کی جو پرانی فلمیں ہمارے یہاں بنتی تھیں جس میں نہ کوئی اسٹوری ہوتی, صرف گنڈاسا ہوتا تھا, معذرت کے ساتھ, تو لیکن یہ کہ ان سے ہمارا فلم بھی جو تھا, اور یہ جو گھریلو خواتین تھیں یا جو فیملیز جاتی تھیں سینما دیکھنے کے لیے, وہ سینما گھروں سے دور ہو گئیں, وہ اب آہستہ آہستہ واپس آ رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, کیونکہ ہم صرف پاکستانی فلم کے اوپر نہیں بلکہ ڈراموں پہ بھی بات کریں گے. پریزاد کس نے دیکھا تھا؟ تو پریزاد کے جو تخلیق کار ہیں جنہوں نے پریزاد لکھا ہے, ہاشم ندیم صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, پرائڈ آف پرفارمنس.
میں سب سے پہلے تو کیونکہ ہم مشاہیر کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت ساری سیلیبریٹیز آلریڈی یہاں موجود ہیں, آپ خود ایک سیلیبریٹی ہیں, لیکن جو آپ نے لکھنا شروع کیا تو کس کی انسپریشن تھی آپ کو کہ مطلب جن کو آپ دیکھتے تھے یو لک فارورڈ, اور کیا آئیڈیا آیا کہ آپ اس طرف آئیں اور اس طرح کے ڈرامے لکھیں جن کی ایکسیپٹیبلٹی اگر آپ کہیں تو چینلز کے اندر کم ہے, لوگوں میں تو شاید ہے, چینلز میں تھوڑی کم ہے. پریشن تو میں نے کل بھی بتایا تھا ایک سیشن میں, یہاں پہ شکیل عادل زادہ صاحب تھے. میرا تعلق ایک چھوٹے علاقے سے ہے بلوچستان کے, اس گاؤں کا نام مستنگ ہے. تو جتنا چھوٹا علاقہ ہوتا ہے آئی تھنک اس بچے کا تخیل اتنا بڑا ہوتا جاتا ہے, کیونکہ اس کے پاس ایکسس کم ہوتا ہے لوگوں کے لیے. تو انسپریشن کہانیاں تھیں جو بچپن میں پڑھی چھپ کے ابا سے اماں سے, ڈائجسٹ پڑھا, اور شکیل عادل زادہ صاحب کو جب پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ کہانی بیان کرنے والا کوئی بہت اونچے قد کا آدمی ہوتا جو اپنے ساتھ رلاتا ہے, ہنساتا ہے, ساتھ لے کے چلتا ہے, بارش کروا دیتا ہے, برف کروا دیتا ہے, ٹرینیں چلا دیتا ہے, ٹانگیں دوڑا دیتا ہے, اور شام کروا دیتا ہے. جیسی شام مجھے چاہیے ہوتی ہے ویسی شام ہوتی ہے, اس کے کلر ویسے ہوتے ہیں, وہ لکھتا ہے ویسی ہی شام میرے اندر اترتی ہے. تو انسپریشن بہت سی ہیں, بہت سی کہانیاں ہیں. وہ جو ہم جا کے 1 روپے کی لائبریری سے ایک دن کے لیے ایک کہانی لے کے آتے تھے اور راتوں رات ختم کر کے اسے ٹھیک اسی ٹائم پہ دن میں جا کے دینا ہوتا تھا. تو بہت سی انسپریشنز ہیں, وہ کہانیاں جمع ہوتی گئیں اور پھر میرے اندر ایک کہانی بنتی گئی اور پریزاد تک پہنچی. شیکسپیئر نے کہا, کل قاضی صلاح الدین صاحب نے یہ بتایا ہمیں, میری نالج میں نہیں تھا, کہ امیجنیشن از مور امپورٹنٹ دین نالج. تو یس, بات آپ کی بالکل درست ہے. میں اور آگے بڑھوں گی اور بات کروں گی اختر وقار عظیم صاحب آپ سے. آپ کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے, آپ پی ٹی وی کے ایم ڈی رہے اور اب ہم ٹی وی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو جو لوگ ہمارے یہاں پہلے گزرے, جس طرح کا کام ہم نے ان کا دیکھا, آج ہی میں ایک سیشن میں تھی تو وہاں پر مجھے بتا رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنی کیونکہ ان کے والد کو یہ ڈاکٹر بنانے کا خیال انہیں اس لیے آیا اور وہ انٹرسٹ اس لیے ڈیولپ ہوا کہ انہوں نے دھوپ کنارے ڈرامہ دیکھا مرینا خان کا. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں کہ ہم ڈراموں سے انسپریشنز لے کے اپنی حقیقی زندگیوں میں ان کو شامل کرتے تھے. اب ہمیں ایسی انسپریشنز کیوں ڈراموں میں نظر نہیں آتی, کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ آپ نے پی ٹی وی کا دور تو دیکھا ہی, ظاہر سی بات ہے وہ ڈیولپ کیا, لیکن اب آپ پرائیویٹ چینل کا بھی دور دیکھیں تو وہ کمپیریزن تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے اور تھوڑی سی وجوہات بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اب وہ انسپریشن ہمیں عام پبلک نہیں دیکھتی. پہلی اور بنیادی بات میرے خیال میں یہ ہے کہ جب میں کام تھا تو 4-5 سال ہو چکے تھے اس ملک میں ٹیلی ویژن کو آئے ہوئے, اور ایک سینس آف اونرشپ تھی کہ ملازمین میں بھی اور جو کام کرتے تھے, منور سعید صاحب وغیرہ جیسے تھے, ملازمت کوئی اور کرتے تھے, ٹی وی پہ کام آیا کرتے تھے, لیکن ایک سینس آف اونرشپ تھی, کون کرتے تھے اس سے میں آپ کو دکھاؤں, اور اسی کے حساب سے سب کی تربیت بھی ہو جاتی تھی. اور صرف ڈرامے کی حد نہیں, عام زندگی میں بھی اس کے اثرات بہت سارے ہوتے تھے. میں ایک آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں, اس کو لطیفہ سمجھ کے نہ سنیے گا, ٹھیک ہے. ایک دفعہ سیلاب آیا ہوا تھا تو میں اور میرے استاد تھے مصلح الدین صاحب نیوز میں, ہم اس کی کوریج پہ گئے تو پانی میں ایک بوڑھی سی خاتون بہتی ہوئی چلی آ رہی تھی, ایک لکڑی کے پہ بیٹھی تھی, کنارے کی طرف آ رہی تھی. ہم نے اس کی ریکارڈنگ کی. ریکارڈنگ کے بعد مصلح صاحب مجھ سے کہنے لگے انٹرویو کرنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں متاثر کیسے ہوتے تھے لوگ. تو رہی جب ان سے تو میں نے کہا ٹیلی ویژن کے لیے آپ کا کوئی چھوٹا سا ریکارڈ کر لیں. اماں کر لیں؟ میں نے کہا ہاں بیٹا کر لو. انہوں نے اپنے بال صحیح کیے. بال جب صحیح کر چکے تو میں نے پھر اپنے معمول کے مطابق سوال کیا کہ پنجابی میں بات کر رہی تھی کہ اماں کی کہو گے؟ میں نے کہا صاحب اچھا ہی کہنا ہے نا, پی ٹی وی ہے, ایسی بھی آ رہی ہیں وہاں سے, تو متاثر عام زندگی میں بھی لوگ ہوتے تھے. دوسرا اس زمانے یہ نہیں ہے کہ آج کل کام اچھا نہیں ہو رہا, آج کل بھی اچھا ہو رہا ہے. آپ نے ایک کی مثال بھی دی
لیکن دوسرا یہ تھا کہ جتنا بھی کام ہوتا تھا لوگ جو تھے، ایک ہی چینل تھا اس زمانے میں، ہر ٹیلنٹڈ آدمی آزمانے کے لیے اپنے ٹیلنٹ کو کسی بھی کی طرف خود آیا تھا، اور کچھ وہ لوگ تھے جو جاتے تھے تلاش کرنے کے لیے ٹیلنٹ۔ منور سعید صاحب کو اگر ٹیلنٹ تلاش کر کے نہ لایا جاتا تو انجینئرنگ میں کہیں کام کر رہے ہوتے آخر تک، انجینئر کے انجینئر رہتے صحیح، لیکن ان کو کوئی ڈھونڈ کے لایا تھا۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ شروع کے دن تھے لاہور میں جب ٹی وی شروع ہوا تو اسلم اظہر صاحب انچارج تھے اس کے، یہ لوگ ڈھونڈنے جاتے تھے ٹیلنٹ کو، تو ایک دن دادا صاحب سے گئے اور وہاں پہ قوالی ہو رہی تھی تو ایک بندے کو انہوں نے اس میں سے اٹھا لیا، آج زیادہ لگا رہا تھا، اور اس کو پاس بلا کے ملک میں آیا ہے تو تمہیں آپ کو ہم وہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ ان صاحب نے کہا کہ میں قوال پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، میں تو داتا صاحب آیا ہوا تھا، یہ قوال پارٹی ہو رہی تھی، میں گانے کا شوقین ہوں تو میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ نام پوچھا تو اس نے کہا طفیل میرا نام، تو انہوں نے کہا طفیل کے کوئی آگے پیچھے، تو انہوں نے کہا میں ملتان کا رہنے والا ہوں، طفیل ملتانی۔ تو اسلم صاحب نے کہا ملتان کے اور لوگ بھی بہت ہیں، تو آپ کو اپنے والد کا نام بتاؤ۔ والد کا انہوں نے نام بتایا، وہ کچھ مناسب نہیں ہو رہا تھا تک آگے، تو خیر ان کو کہا گیا کہ کل صبح آپ آئیے گا۔ انہوں نے کہا میرے ایک استاد ہیں، مذہبی بزرگ ہیں، نیاز ان کا نام ہے۔ تو صبح کو ان کو جب بلایا گیا تو جب وہ آئے تو مدر صاحب نے ان کا نام لکھ کے رکھا ہوا تھا طفیل نیازی۔ ٹیلنٹ جو ہے اس طرح سے ڈھونڈا جاتا تھا کہ قوال پارٹی سے طفیل نیازی کو نکال کے لے آئے، اور پھر طفیل نیازی آپ ماتا فوک میوزک کیا اور کہاں تک گئے وہ۔ ہمیں اسلم صاحب جب سکھایا کرتے تھے تو پہلے دن یہ ہوا کہ میں جب گیا تو میرے ساتھ دو لوگ اور تھے، ایک خاتون تھیں وہ کینیڈ کالج لاہور سے پڑھ کے آئی ہوئی تھیں، انگریزی اچھی تھی۔ زمانے میں ایک ویسٹرن میوزک کا پروگرام بھی چلا کرتا تھا، میری میکر۔ میں نے کہا یہ تو کینیڈ کالج سے آئی ہیں، انگریزی میڈیم والی ہیں، یہ میری میکر کریں گی۔ دوسرے میرے اور منور سعید صاحب کے دوست تھے رشید عمر تھانوی، ڈرامے کے آدمی تھے۔ تو اسلم اظہر صاحب نے کہا اس کا مجھے معلوم ہے کہ کیا کام تھا، وہ میں بتا دوں گا۔ میں پہلی دفعہ ٹی وی میں گھسا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کیا کرو گے، میں تمہیں جانتا نہیں، کہ کوئی آسان سا کام دے دیں۔ آسان سے مطلب میں نے کہا کوئی گیم شو دے دیں، کچھ کوئز۔ تو انہوں نے مجھے پہلا دن تھا اور اس دن انہوں نے مجھے سبق دیا، دیکھو کوئی کام آسان نہیں ہوتا، محنت سے آسان بنایا جائے، مشکل سے مشکل کام ہوگا، محنت کرو گے تو آسان ہو جائے گا۔ تو پہلا سبق تھا جو ہمیں پہلی دفعہ ملتا تھا۔ دوسرا یہ تھا جو بعد میں پرائیویٹ سیکٹر کے چینل آ گئے، ختم ہو گیا، ہمیں تنخواہیں کم ملتی تھیں لیکن نام کی شناخت ملتی اور اس کی فکر بھی ہوتی تھی کہ پروگرام کرتے وقت آخر میں نام چلتا تھا تو ہمیں یہ فکر ہوتی تھی کہ اچھا پروگرام نہ کیا، خراب پروگرام کیا تو کہیں مصطفیٰ قریشی صاحب منور سعید پکڑ کے کہیں یار تم نے کیا جھک ماری۔ نام کی وجہ سے کرتے تھے، تنخواہ کی وجہ سے۔ اب میں دیکھتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر جو ہیں اس میں نام کی فکر کا غائب ہو گیا، تو اپنی اس طرح کی شناخت نہیں رہی، اب تنخواہ جو ہے وہ آگے آ گئی۔ تو یہ تھی، اور اس لیے اسلم صاحب کو میں ایک بات اور کر رہا ہوں کہ منور صاحب کیونکہ اس میں مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے۔ اسلم اظہر صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ تھا ہمیں تجربہ کرنے کا موقع بہت جی کا یہ ایڈوانٹیج تھا کہ ہم بھی اس فیلڈ میں نئے تھے اور ہمارا ویور بھی نیا تھا، ہم نے غلطیاں کر کے سیکھا ہے اور ہمارے ویور کو اس وقت پتہ نہیں ہوتی تھی ہمارے، تو دونوں کیونکہ نئے تھے تو اس وجہ سے وہ مطلب بنیادی طور پہ آپ ہاں یہ طریقہ تھا اس کا جس کی بنیادی طور سے بات یہ ہے کہ شاید نوکری اور کام میں فرق آ گیا ہے، پہلے کام کیا جاتا تھا، اب نوکری کی جا رہی ہے۔ جی منور بھائی، منور بھائی سے ہماری بہت محبت ہے اور کیونکہ ہم آرٹس کونسل میں ہوتے ہیں اور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ تھوڑا سا بھی وقت بتا رہے تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی ہوتے ہیں، تو منور بھائی سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آتے جاتے جو یہ بہت ہی شائستہ انداز میں کوئی نہ کوئی جملہ مار دیتے ہیں اور بہت لطف آتا ہے۔ منور بھائی آپ نے بہت طویل عرصے اداکاری کی اور آپ کا کام بھی مطلب اس کو دیکھ کے بہت سے لوگوں نے سیکھا ہے، آپ چلتے پھرتے ایک اکیڈمی ہے ایک اب آپ لوگوں نے ڈراموں کی یا ایکٹنگ کی باقاعدہ تربیت حاصل نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود اتنا بہترین کام آپ نے کیا
آج کل کی جو اکیڈمیز میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب وہ پڑھ کے ٹریننگ کر کے آتے ہیں تو شاید ان کو ٹیکنیکلٹیز کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن اس دور کے اداکاروں میں، آپ کے ساتھیوں میں اور آج کے دور کے اداکاروں میں جو کہ باقاعدہ پڑھ کر آتے ہیں، آپ کو کیا بنیادی فرق محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بہت تمہارا شکریہ کہ تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں کہہ دی کہ جو مجھے بھی نہیں پتہ تھی کہ میں کوئی بڑا پتہ نہیں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ اداکاری کے بارے میں جو سوال کیا ہے تم نے کہ وہ کوئی اکیڈمی نہیں تھی جو سکھاتی، تو میں بالکل صدق دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ اداکاری سکھائی نہیں جاتی۔ اداکار یا تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ کسی کو یہ چاہیں کہ زبردستی اداکار بنا دیں، یہ نہیں ہوتا۔ اداکار کے اندر اداکاری کے جراثیم ہونے چاہیے، پھر وہ پالش کر کے ترقی کر لیتے ہیں۔ مثلا سیدھی سی مثال ہے کہ کوئی لکڑی ہے، اس لکڑی کو آپ کتنا ہی رگڑ لیں، کتنی ہی کوشش کر لیں، وہ سونا نہیں بن سکتی، وہ لکڑی ہی رہے گی۔ لیکن اگر سونا آپ کے ہاتھ آ جائے اور آپ اسے پالش کر کے رگڑ کے چمکا کے سامنے رکھیں تو یقیناً وہ ایک چمکدار چیز بن کے سامنے آ جائے گی۔ لہذا سونا ہونا ضروری ہے، پیتل سونا نہیں بن سکتا۔ تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ سکھایا نہیں جاتا اداکاری، اداکاری یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ خیر بہرحال اس پہ کافی لوگوں کو اعتراض بھی تھا، وہ کہتے تھے نہیں پڑھی جاتی ہے اداکاری، میں کہتا تھا پڑھی نہیں جاتی۔ مثلا ضیاء محی الدین ہمارے ایک بہت پیارے دوست اور بڑے عظیم انسان، وہ ان سے میری ہمیشہ اس بات پہ بحث ہوتی تھی کہ اداکاری پڑھائی نہیں جاتی۔ انہوں نے مجھ سے کہا جب یہ ناپا بنا کہ تم آؤ اور پڑھاؤ، میں نے کہا پڑھائی تو جاتی نہیں۔ تو نہیں تم آؤ تو صحیح۔ میں گیا، میں نے جو میرا تجربہ تھا وہ بچوں کے سامنے بیان کیا اور بچیوں کے سامنے، اور میں نے اس سے کہا کہ آپ اس سے کوئی اگر فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا لیں، ان کہانیوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور پھر آپ میں سے جو اداکار ہے اور جس کے اندر اداکاری کے جراثیم ہیں وہ انشاءاللہ بہت آگے جائے گا۔ اور گئے۔ اچھا، ایک اور بات ہماری اس بچی نے کہی ہے کہ پہلے جو اداکار تھے وہ اور اب جو ہمارے یہ بچے بچیاں اداکار ہیں، ان میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ تو بھائی سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ میں صاف کہوں گا کہ یہ جو بچے بچیاں آج کل کے ہیں نا، یہ ہم سے زیادہ ذہین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم 8 دن کم سے کم ریہرسل کرتے تھے ایک ڈرامے کی، 8 دن۔ اس کے بعد وہ ڈرامہ پھر ریکارڈ ہوتا تھا یا آن ایئر جاتا تھا، تو وہ کافی لوگ پسند کرتے تھے۔ یہ پی ٹی وی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اور آج کے دور میں ان بچوں کو وقت ہی نہیں ہوتا کہ یہ ریہرسل بھی کر سکیں یا اسکرپٹ پہلے سے دیکھ بھی سکیں۔ اسی وقت بلایا جاتا ہے، وہ آتے ہیں، صبح کو پہنچے، کیا کرنا ہے تمہیں، یہ کرنا ہے، وہ ہاتھ میں دے دیا اسکرپٹ، انہوں نے دیکھا اور اسی وقت دیکھنے کے بعد اس کو کنسیو کیا اور پورتے کر دیا، پرفارم کر دیا۔ پھر بھی اگر اس میں اچھا کر دیا کسی نے تو وہ بہت ذہین ہے، اس نے بڑی ذہانت کا استعمال کیا۔ تو ایسے بچے ہیں اور بچیاں ہیں ہمارے سامنے کہ جو بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں بغیر ریہرسلوں کے بھی، اور بڑی محنت سے اور بڑے ذہانت سے وہ پرفارم کرتے ہیں، اور وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا اچھا کر رہی ہے یہ بچی، یہ بچہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو مجھے امید ہے، اور ہمیشہ امید پہ ہی دنیا قائم ہے، مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ مستقبل میں
بہت اچھا کام سامنے لائیں گے، بہت اچھے اچھے ڈرامے سامنے آئیں گے۔ دراصل معقولات کر رہا ہوں۔ جی 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 منو بھائی سے پوچھنا یہ ہے کہ ایک زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن پر لائیو نشریات ہوتی تھیں، ڈرامہ بھی، الف نون وغیرہ۔ اس زمانے میں کوئی آپ نے لائیو ڈرامہ کیا یا جس کے اندر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو کہ جو بعد میں بڑی مذاکرہ خیز صورتحال بنی ہو، یا آپ نے کبھی آپ نے تھیٹر بھی بہت کیا ہے، مجھے معلوم ہے آزادی کے مجرم میں نے آپ کا ڈرامہ دیکھا خالد دینا ہال میں، تو کوئی ایسی یاد ہے آپ کی وابستہ کہ جو آپ سے غلطی سرزد ہو گئی ہو اور آپ نے اسے سنبھال لیا ہو؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے عقیل بھائی آپ کو کوئی واقعہ یاد ہے اور آپ اس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بتا دیں۔ جی لائیو ڈرامے میں نہیں، غلطیاں تو بھائی ہوتی ہیں اور غلطیاں کر کر کے ہی آدمی اس کی تصحیح بھی کرتا ہے اور تصحیح کرنی چاہیے۔ اگر غلطیاں کرے اور اسی اندازہ ہی نہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو پھر وہ غلطی کبھی دور نہیں ہوتی۔ اور تھیٹر جو ہے، میں نے تو شروع ہی تھیٹر سے کیا، یعنی یہ میرا کیریئر ہے، یہ میں نے شروع کیا تھا تھیٹر سے۔ سب سے پہلے میں نے تھیٹر کیا، اس کے بعد ریڈیو شروع ہو گیا، اس کے بعد پھر ٹی وی آ گیا، ٹیلی ویژن کیا، اس کے بعد فلم۔ یہ میرا ایک جو پروسیس ہے وہ یہ ہے، تھیٹر، ریڈیو، ٹی وی، فلم۔ تو تھیٹر میں جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ جو تین ہمارے شعبے ہیں، مثلاً ٹی وی، مثلاً ریڈیو اور فلم، اس میں ریٹیک کا مارجن ہوتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی، کسی نے آپ سے کہا نہیں بھئی یہ تو غلط کر دیا آپ نے، چلو دوبارہ کر لو۔ لیکن تھیٹر میں ریٹیک کا مارجن کوئی نہیں ہوتا، جو آپ نے کر دیا، جو آپ کے منہ سے نکل گیا وہ 1000 کانوں تک پہنچ گیا اور 2000 آنکھوں نے سن لیا، دیکھ لیا۔ تو اس میں بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے تھیٹر پہ۔ اسی لیے جو تھیٹر کے اداکار ہیں ساری دنیا میں، وہ بہت ذمہ داری سے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ مجھے ہر کام ذمہ داری سے کرنا ہے، ریٹیک کا کوئی مارجن نہیں ہے۔ اور آئی تھنک لائف کی خوبصورتی بھی یہ وہ ایک طرح کا لائیو ہی ہوتا ہے جو جا رہا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ قریشی صاحب آپ کی طرف میں دوبارہ آنا چاہوں گی۔ آپ کو، اور اگر ہم نام لیں سلطان راہی صاحب کا، مرحوم کا، تو اگر میں یہ کہوں کہ فلمی جڑواں بھائی تھے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جب بھی مصطفیٰ قریشی کا نام آتا ہے ہماری سوچوں میں سلطان راہی صاحب کا عکس آ جاتا ہے، اور جب بھی ہم سلطان راہی صاحب کا نام لیتے ہیں تو فوراً سے جو ہے وہ مصطفیٰ قریشی صاحب دماغ میں آ جاتے ہیں۔ تو میں جاننا چاہوں گی کہ اس دور میں آپ لوگ فلموں میں تو یا بڑے پردے پہ تو ایک دوسرے کے مخالف نظر آتے تھے، لیکن حقیقی زندگی میں جب آپ لوگ ساتھ میں بیٹھتے تھے سین سے پہلے تو کتنی دوستی تھی اور کیا تعلق تھا آپ کا؟ ابتدا میں جب میں فلم انڈسٹری میں آیا تھا تو میں اردو فلمیں کیا کرتا تھا، پنجابی میری زبان نہیں تھی نہ ہے، لیکن بہرحال پاکستان کی تمام زبانیں، بلوچی ہو، بروبکی ہو، پشتو ہو، سندھی ہو، اردو ہو، سب ہماری اپنی زبانیں ہیں۔ تو میری پہلی جوڑی فلم میں جو ہوتی تھی وہ محمد علی کے ساتھ تھی، وہ ہیرو ہوتے تھے، میں ویلن ہوتا تھا۔ اور حالانکہ محمد علی اور میں ہم دونوں ریڈیو پاکستان حیدرآباد ہی میں ڈرامے ہم نے کیے ہیں، میں سندھی ڈرامے بھی کرتا تھا، اردو بھی کرتا تھا، محمد علی اردو ڈراموں میں ہوتا تھا، ہم نے حیدرآباد میں اسٹیج ڈرامے بھی کیے ہیں۔ تو محمد علی جب فلم انڈسٹری میں گیا تھا تو اس کے بعد کوئی 10 سال کے بعد میں انڈسٹری میں گیا نہیں بلکہ لے جایا گیا تھا، میرا موٹو فلم ایکٹر کا نہیں تھا۔ تو بعد میں مجھے پنجابی فلموں کی آفر خیر ہوتی رہی، میں کہتا تھا کہ بھئی یہ پنجابی میری زبان نہیں ہے تو آپ مجھے لے کر اپنی فلم کو خراب کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک فلم ایسی تھی، پہلی پنجابی فلم، جس کا نام تھا 4 خوندے پیاسے۔ سب سے بڑا پیاسا میں تھا، دوسرا پیاسا منور سعید تھا۔ اس میں ویسے تو معاشرے میں کئی پیاسے ہیں، اور تو میں نے انکار کیا کہ جی میری پنجابی فلم نہیں ہے، آپ مجھے کیوں؟
منور سعید میرے پاس آیا, کہتا ہے کہ یار میں شستہ اردو بولنے والے خاندان میں سے ہوں, اور میں جب پنجابی فلم کر رہا ہوں تو آپ کی تو مادری زبان سندھی ہے, تو سندھی, پنجابی, ملتانی, سرائکی یہ قریب قریب زبانیں ہیں, ان کو بلکہ سسٹر لینگویجز کہا جاتا ہے, تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ بہرحال انہوں نے مجھے ہمت دلائی. وہ پھر پہلی پنجابی فلم 4 خودے پیاسے میں نے کی تھی, وہ سپر ہٹ ہو گئی. اور یہ اس فلم کا ایسا ہے کہ جب کوئی فلم ہٹ ہو جاتی ہے, کریکٹر ہٹ ہو جاتا ہے, تو پھر چل سو چل ہو جاتی ہے, پھر تو پنجابی 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 فلمیں. پھر بعد میں جا کے میری سلطان رائی صاحب کے ساتھ جوڑی ہوئی. وہ مجھ سے سینئر تھے اور انہوں نے کوئی 850 کے قریب فلمیں کی تھی. اور البتہ یہ ضرور تھا, مولا جٹ سے پہلے میری 2 فلمیں رائی کے ساتھ ہی ہٹ ہو چکی تھی. وہ تھی, ایک تھی جیلر تے قیدی اور دوسری تھی لائسنس. مولا جٹ نے تو وہ بلاک بسٹر ہو گئی, انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیے, جس کی بھارت نے بھی اس کی کئی فلمیں بنائی مولا جٹ کی. حالانکہ میری پہلی فلم جو تھی لاکھوں میں ایک اردو, اس کی بھی پائرسی راج کپور صاحب نے بھارت کی فلمیں بنائی تھی ہنا کے نام سے. اس طرح ہماری کئی فلمیں, وڈیرا میری فلم تھی, اس کی بھی کاپی بھارت میں بنی تھی دھرم یدھ کے نام سے, میرا کیریکٹر سنیل دت نے کیا تھا. اسی طرح اور کئی فلمیں ہیں جو ہماری, ہم نے بھی ان کی بنائی ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن میں معافی کے ساتھ ہمارے بعض ڈائریکٹرز یا پروڈیوسرز مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہوتے تھے کہ میں تو انگریزی فلم سے لیا تھا یا انگریزی ناول سے میں نے کہانی لی تھی. لیکن وہ لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ہم نے آپ کی فلم سے ہی لیا تھا. یہ تھوڑا سا ایک فرق ہے. تو رائی کے ساتھ پھر کوئی 25-26 سال جوڑی رہی ہے. اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایڈورٹائزمنٹ پر کوئی لاکھوں کروڑوں روپے نہیں لگتے تھے. جیسے آج جو مولا جٹ بنی ہے اس میں کروڑاں روپے پبلسٹی پر لگائے گئے ہیں, اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس پہ سنا ہے کہ 60 کروڑ کی وہ فلم بنی ہے. جبکہ ہماری مولا جٹ جو بنی تھی وہ کوئی 12-18 لاکھ میں بنی تھی. اس ہماری مولا جٹ میں جو گنڈاسا تھا وہ پروڈیوسر نے 150 روپے کا بنایا تھا. جو اس مولا جٹ میں گنڈاسا بنایا وہ لاکھوں روپے کا بنا ہے. تو لیکن ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور وہ بڑی مہنگی ہوتی ہے. بلکہ میں نے یہ بھی سنا کہ ایکشن کروانے کے لیے ہالی ووڈ سے ٹیم بلائی گئی تھی, جبکہ ہم مولا جٹ ہی کیا تمام فلموں میں ہم خود ایکشن کرتے تھے. میں نے تو 20-20, 25-25 فٹ سے جمپ بھی لگائے ہیں, گھوڑے بھی دوڑائے ہیں, گرے بھی ہیں, کوڈے گٹے نکلے بھی ہیں. یہ تو بہت کچھ ہوا ہے, لیکن اس کا صلہ ضرور ملا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے عزت دی ہے, محبت دی ہے, حوصلہ دیا ہے. آج بھی میں قائم ہوں اور انشاءاللہ اس ہمت, اس حوصلے کو میں اپنے ملک کے لیے استعمال کرتا رہوں گا مرنے دم تک. انشاءاللہ. اور آپ ہمارے لیے بہت انسپریشن ہیں. ہاشم, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ایک بہت امپورٹنٹ سوال جو کہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے. کچھ دنوں پہلے ایک ڈرامے کا اسکرپٹ میرے پاس آیا, تو وہاں پہ کیونکہ ہم اردو کانفرنس پہ بیٹھے ہیں, تو کیا آپ بھی ڈرامے جو ہیں وہ رومن زبان میں لکھتے ہیں؟ کیونکہ اب کافی سارے ڈرامے جو ہیں وہ رومن زبان میں ان کے اسکرپٹ لکھے جانے لگے ہیں. نہیں, میں رومن سے پہلے کا ہوں. رومن دور بہت بعد میں آیا. میں نے تختیاں بہت لکھی ہیں اپنے پرائمری اسکول میں. ہاشم, تھوڑا سا اونچا بولنے کی ضرورت ہے. میں چونکہ تختی لکھنے میں بہت زیادہ تیز تھا. میری اردو کی رائٹنگ اس وقت, اب بھی میں ہاتھ سے ہی لکھتا ہوں, مجھے کمپوزنگ نہیں آتی بیسکلی, اردو کمپوزنگ. تو میں رومن میں نہیں لکھتا, اردو میں لکھتا ہوں, ہاتھ سے لکھتا ہوں اور وہی اسکرپٹ فلوٹ کرتا ہوں, آگے کمپوز کر لیتے ہیں. رومن دور بعد میں آیا, میں اس سے پہلے کا ہوں. کہ آج کل کے بہت سے جو ڈرامے ہیں, جو اداکار ہیں بہت سارے, ان کے لیے دشوار ہوتا ہے, میں یہاں کسی کو جج نہیں کر رہی, بہت سے لوگوں کے لیے دشوار ہوتا ہے اردو پڑھنا. تو کیا یہ مشکل آپ نے فیس کی کہ جو آپ کے اداکار ہیں ان کو دشواری ہو رہی ہو اردو اسکرپٹ پڑھنے میں؟ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں
हमें रोमन में ट्रांसलेट करके दिया जाए? मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ है नहीं कि किसी को दुश्वारी पेश आई हो मेरा स्क्रिप्ट पढ़ते हुए या उर्दू पढ़ते हुए, या एटलीस्ट मुझे डायरेक्टर ने कन्वे नहीं किया कि कोई ऐसी चीज़ हुई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो वाकई उर्दू नहीं पढ़ सकते, अभी हैं शोबिज़ में, और वो चूँकि अब आपका टैब्स पे और सेल्स पे रोमन चल रही है तो रोमन में उनको ईजी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी ज़ुबान का जो डिक्शन है वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में रहता है। जब आप उसी ज़ुबान को किसी और लहजे में बयान करने की कोशिश करती हैं तो उसका एक्सप्रेशन मर जाता है। तो मैं बड़ा हैरान भी होता हूँ जब मुझे कभी कोई डायरेक्टर बताता है कि हम इनके लिए रोमन में कंपोज करवा रहे हैं स्क्रिप्ट, कि वो उसकी थॉट को, उसके सेंटिमेंट को कैसे पकड़ पाएगा आर्टिस्ट जो है, चाहे स्क्रीन प्ले जितना डिटेल में लिखा हो। तो मेरा ख्याल है कि इस प्रैक्टिस को ख़त्म होना चाहिए और जो ज़ुबान है उसी की डिक्शन में बात होनी चाहिए, उसकी फील जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, आप हमारे पास क्योंकि वक्त, जाहिर सी बात है, इतने जब अजीम हस्तियाँ मौजूद होती हैं तो हमारे पास वक्त की हमेशा किल्लत हो जाती है। तो अगर आप लोगों को कोई सवालात हैं तो वो तैयार रखें, थोड़ी देर में माइक आप तक आ जाएगा ताकि आप लोग अपने सवाल जो हैं वो कर लें। एक साथ में 4-5 सवाल ले लूँगी, फिर उनके जवाब जो है वो हम दे देंगे। अख्तर भाई, मैं आपकी तरफ दोबारा से आना चाहूँगी। अब बहुत सारे ड्रामे जो हैं, हम हमेशा से कहते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर इमेज है पाकिस्तान का, एक पढ़ा लिखा अच्छा इमेज जो है, ये कल्चर के थ्रू हम बाहर प्रेजेंट कर सकते हैं। फिल्म ऑफ कोर्स बहुत बड़ा ज़रिया है पूरी दुनिया में अपने मुल्क का इमेज क्रिएट करने के लिए, और ऑफ कोर्स टीवी भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है, हमारे ड्रामे बहुत देखे जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि पूरी दुनिया इतनी खुल गई है कि बहुत सारी ज़बानों में हमें देखा और समझा जा सकता है। हमने टर्किश ड्रामे बहुत से देखे, इंडिया में हमारे ड्रामे बहुत देखे जाते हैं। क्या मुख्तलिफ ज़बानों में, क्योंकि आपका ताल्लुक टीवी से है और आप ड्रामों पे भी बहुत काम करते हैं, तो क्या मुख्तलिफ ज़बानों में हमारे ड्रामों की डब कह लें या ट्रांसलेटेड वर्जन्स जो हैं वो जाना शुरू हो रहे हैं? और अगर हो रहे हैं तो कौन सी ज़बानों में हो रहे हैं? हम कहाँ तक अपनी इस ड्रामा इंडस्ट्री की पहुँच ले जा सकते हैं? अगर टेक्निकल बातों में चला गया तो अगर मैंने तकनीकी बातें आपके जवाब में दी तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं शायद कि ना हो। पहली बात तो मैं बता दूं कि जो रीजनल अदब है, मैं वैसे तो उर्दू स्पीकिंग हूँ, लेकिन रीजनल अदब जो है उससे मेरा ये ताल्लुक़ है। मेरे वालिद पैदल थे और पढ़ाया करते थे और उन्होंने हमें ये सिखाया था कि हर ज़बान का अदब जो है कौन है। तो हम मेरे सिंध के दोस्त, पंजाब के दोस्त, बलूचिस्तान और सरहद के दोस्त बहुत सारे, कभी कभी दफ्तर में हो जाता है कि ये सिंध के हवाले से बात करता था, कोई पंजाब के हवाले से। मैं जब पाकिस्तान टेलीविज़न का मुझे मौका मिला, अल्लाह ताला ने दिया, प्रोड्यूसर के तौर पे मैंने मुलाजमत शुरू की थी और एमडी के तौर पे रिटायर हुआ, प्रमोशन होती रही। मैंने एमडी के तौर पे जो पहला काम किया था वो ये था कि रीजनल ज़बानों का चैनल नेशनल टीवी शुरू किया। मैंने कहा कि जो पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और दूसरी जगह के लोग हैं जो मुझसे पहले रह चुके थे, उन्होंने नहीं किया, मैं ये काम कर देता हूँ। तो मैंने उस हिसाब में प्रमोट करने की पूरी कोशिश की। अब इससे हट के मैं लोगों की दिलचस्पी की ज़्यादा चीज़ें होंगी कि हमारा जो प्रोफेशन है उसमें मौके को अवेल करना जो है उसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है कि आप मौके सबको मिलते हैं, आप उसको अवेल कर लें और उसको कैसे आप इस्तेमाल करते हैं उस पर वो होता है। तो मैं लोगों की दिलचस्पी की चीज़ होगी वो आपको बता देता हूँ उस हिसाब से। मैं लाहौर में पहले तो मोहम्मद अली साहब के हवाले से मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने बात की, हमारे बड़े सीनियर थे और हैदराबाद से मेरी लाहौर में पोस्टिंग थी। मैं वहाँ प्रोग्राम डिपार्टमेंट का हेड था और मैक्लो रोड के करीब है टीवी सेंटर, सब जानते हैं। मैं प्रोग्राम का हेड था और बड़ी लंबी ड्यूटी होती थी, रात के ख़बरनामे तक बैठना पड़ता था। तो हैदराबाद से जितने भी लोग जाते थे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने, रेडियो में काम करने, वो सारे मोहम्मद अली साहब से मुतासिर हुआ, चाहे वो शफ़ी मोहम्मद हों, चाहे सलीम नासिर हों। और ये सब जब मोहम्मद अली साहब की फ़िल्म कोई रिलीज़ होती थी तो इकट्ठा मिल के जाते थे और फिल्म देख के आके मेरे कमरे में, क्योंकि करीब था, कहते चाय तुम्हारे पास पिएंगे, आ जाते थे। एक दफ़ा ये पूरा हैदराबाद वाला ग्रुप मेरे कमरे में आया तो मैंने कहा कैसी फिल्म थी? तो हमारे एक दोस्त थे अतीकुल्ला शेख, बड़ी अच्छी हिस्से मज़ा रखते थे। उन्होंने कहा फिल्म तो अच्छी थी लेकिन मोहम्मद अली ने बहुत मायूस किया। क्या मोहम्मद अली ने क्यों मायूस किया? कहना आधी फिल्म में शफ़ी मोहम्मद की तरह बोल रहा था, आधी में सलीम नासिर की तरह बोल रहा था। तो वो तो इंजॉय करते थे उन चीज़ों को। अच्छा, मौके की बात मैं ये कर रहा था कि जैसा मैंने कहा मैक्लो रोड के करीब मेरा दफ्तर था
استاد فتح علی خان صاحب جو امانت علی خان صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، یہ کبھی کبھی امانت علی خان صاحب کو صبح صبح میرے دفتر میں لے آیا کرتے، وہ کہتے تھے ساری رات یہ ڈرنک کرتے رہے اور ہمارے کہنے سے رک نہیں رہے، لیکن سیدوں کے سامنے شراب نہیں پیتے، اس لیے آپ کے پاس لے آئے ہیں، جتنی دیر آپ کے پاس بیٹھیں گے کم از کم نشہ نہیں۔ تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتا تھا، وہ دن بھر میرے پاس بیٹھتے تھے اور شام تک نشہ ختم ہو جاتا تھا تو میں راضی کرتا تھا، خان صاحب میرے لیے کوئی ایک آدھ غزل پڑھ دیں۔ ایک کلاسیکل سنگر جتنے ہوتے ہیں کہ غزل کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھتے، چھوٹا کام سمجھتے ہیں، راضی نہیں ہوتے تھے۔ خان صاحب نے اس سے پہلے غزل ہی نہیں گائی۔ ایک دن نشہ کر کے آئے اور یہی کچھ ہوا تو میں نے خان صاحب کو راضی کر دیا کہ شام کو میری ایک غزل گا دی، تو انہوں نے گائی انشا جی اٹھو پوچھ کر۔ اگلی دفعہ پھر جب نشہ کیا اور میرے پاس آئے تو میں نے ریکارڈنگ کی، فوٹو میں کبھی یہ میرا نام نہیں آیا۔ تیسری دفعہ جب نشہ کیا تو موسم گدرائی انہوں نے گائی۔ میری خواہش ہوتی تھی کہ ہمیشہ نشے میں رہیں تاکہ مجھے ملتے رہے۔ خیر میں نے امانت علی خان صاحب کی جب چیزیں ریکارڈ کی تو میرا نام ہو گیا، میوزک کے حوالے سے تھوڑا تھا، حالانکہ میرا کوئی فیلڈ نہیں تھا۔ تو مجھے ایک کراچی میں میرے سینئر تھے شاعر حسرت نفیس صاحب، انہوں نے ایک اپنی غزل بھیجی اور میری بڑی محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ تم میری غزل فریدہ خانم صاحبہ سے چھپا دو۔ میں نے وہ غزل دی کمپوزر کو اور ساتھ فریدہ خانم کو دی۔ فریدہ خانم نے پڑھ کے کہا کہ یہ غزل میں نہیں گا سکتی کہ بڑی مایوسی ہے۔ میں نے اپنا ایک فارمولا ہوتا تو میں نے کہا چلے ریکارڈنگ کرتے ہیں، اگر اچھی نہیں ہوگی تو چھوڑ دیں گے۔ ہم نے ریکارڈنگ کر لی، جیسے ریکارڈنگ ختم ہوئی تو انہوں نے مجھے آ کے گلے لگا لیا۔ وہ غزل تھی وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، فریدہ خانم۔ اچھا تو میں نے کہا موقع کی موقع چلا۔ جب میری وہ ریکارڈ کی تو ان کی اور اپنا اقبال بانو دوستی بھی بہت تھی، اور وہ اپنا ان کو پتہ چلا تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ میری بھی ریکارڈنگ۔ ان کا بڑا انٹرسٹنگ ہوتا تھا، وہ اپنے ساتھ انڈیا کی فلم کا لے کے آتی تھی، اس پہ مینا کماری کی تصویر ہوتی تھی۔ کی خواہش ہوتی تھی کہ جب میں گاؤں تو مجھے مینا کماری کی طرح لکھا۔ تو خیر میں نے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے، آپ ان کے پاس بھیجیے۔ ٹھیک ہے سر، سوری، آپ وہاں بیٹھیے۔ وہ خیر میں نے کہا ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں۔ میں اس گفتگو میں زیادہ دلچسپی رکھوں گی جو ابھی آپ چپکے چپکے جو ہے عقیل بھائی سے بات کر رہے تھے۔ تو میں ان کو مینا کماری تو نہیں بنا سکتا تھا، لیکن میں نے ان کے ساتھ ریکارڈنگ کی، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے داغے دل کو یاد آنے۔ تو وہ اس طرح کے موقع ملتے تھے، تو وہ صرف ہم پہ نہیں تھا جو ذرا سینئر تھے، موقع کا فائدہ جونیئر سے اٹھاتے تھے جس کو موقع ملتا۔ اب اسی طرح اسی سلسلے میں یہ تھا کہ مہدی حسن صاحب نے جب یہ چیزیں دیکھی تو انہوں نے کہا میری بھی ایک غزل ریکارڈ۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ غزل تو سبھی ریکارڈ کرتے ہیں، میں کوئی آپ کے ساتھ کچھ شارٹ ریکارڈ کروں گا۔ میں نے ان کے ساتھ نغمہ ریکارڈ کیا ہے، یہ وطن تمہارا ہے، وہ پاس پانچ کے، کیونکہ ظاہر اب قومی نغمے کی طرح ہی ہو گیا ہے، ہر جگہ پہ وہ پہچان ملتا ہے۔ جیسے ہٹ کے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں کا جونیئر ترین آدمی بھی جو ہوتا تھا وہ اسی طرح کام کرتا تھا اور انٹرسٹ لیتا تھا۔ ایک ہمارے صدر تھے، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کی ہر تقریر کے بعد کوئی نئی چیز میوزک کی چلے، کبھی نغمہ کبھی کچھ۔ دفعہ انہوں نے فرمائش کی کہ کلام اقبال کوئی نئی ریکارڈنگ چلاؤ۔ میرے دن میں کام لگا تو میں نے اپنے چپراسی تھے، تھوڑے سے پڑھے لکھے تھے، ان کو کہا کہ لاہور میں ہی تھا میں، شانور اسٹوڈیو چلے جاؤ، اخلاق احمد کی وہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ان کو لے آؤ۔ تو اخلاق احمد صاحب جو تھے لینے یہ گئے اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا۔ کہ آپ نے جب پی ایچ ڈی فلم میں کیا، ٹھیک ہے، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے یہاں جو کہ فلم یا مختلف فلموں کے یا ٹی وی ڈراموں کے شعبات میں پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں یا ماسٹرز کر رہے ہیں؟ ہماری کتنی یونیورسٹیز ہیں جو ایسے کورسز آفر کر رہی ہیں؟ دیکھیے 3-4 تو میرے علم میں پہلے کے بھی ہیں، لیکن وہ فلم کے مختلف پہلوؤں پر ہوئے ہیں، یعنی فلمی نغمہ نگاری پہ جیسے ہوا، یا ایک ریاض شاہد پر ایم فل کا تھیسس ہوا لاہور سے، تو وہ اس طرح سے 3-4 تھیسس پہلے ہو چکے ہیں، لیکن وہ کسی ایک خاص پہلو پر ہوئے ہیں۔ یہ جو میرا تھیسس تھا یہ پوری فلم انڈسٹری کی تاریخ پر تھا، اور پہلے یہ طے ہوا تھا کہ پوری فلم ہر زبان کی فلم اس میں شامل ہوگی،
لیکن پھر جب وہ کام بڑھنا شروع ہوا تو وہ ہمارے سپروائزر جو تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں اس کو تھوڑا سا کنفائن کرو, محدود کرو, ورنہ پھنس جاؤ گے تم, اور تم کو ظاہر ہے جو دسترس اردو فلموں پر ہے وہ پشتو فلموں پر, یہ پنجاب. اچھا پھر ایک پہلو یہ بھی آیا کہ اس میں بنگلہ فلم بھی شامل ہونی چاہیے کیونکہ 71 تک پاکستان کا حصہ تھا وہ, تو وہ پھر ہم نے اس کو محدود کیا اور ہم نے اردو فلم انڈسٹری پہ کام کیا. لیکن اس کے باوجود میں نے جو 1896 سے شروع کیا, تو 1896 میں جب پہلی فلم صغیر میں دکھائی گئی ہے کلکتہ میں ایک ہوٹل میں پردہ ڈال کر, اور 8 آنے اس کا ٹکٹ ہوتا تھا اس زمانے میں, تو وہاں سے شروع کی میں نے ہسٹری. پھر 1913 دادا صاحب پھالکے خاموش فلموں کا دور, پھر 1931 عالم آرا, پھر 1932 میں لاہور میں پہلی بولتی فلم بنی ہیر رانجھا, اور پھر لاہور میں ہی پنجابی فلموں کا بھی ایک دور تھا, یعنی پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے. تو یہ ایک 5 چیپٹرز جو ہیں وہ میرے تقسیم سے پہلے کے ہیں, اور اس کے بعد پھر ایک چیپٹر ہے کہ تقسیم کے وقت لاہور کی فلم انڈسٹری کیا صورتحال تھی, اور پھر اس کے بعد 2021 تک وہ سلسلہ ہم نے مکمل کیا. تو وہ کتاب چھپ بھی گئی ہے, ہماری یہاں موجود بھی ہے, اسی آرٹس کونسل کی جو کتابیں یہاں پہ موجود ہیں. تو وہ ایک اللہ کا شکر ہے کہ بہت ایک کام ہو گیا, اور پہلی دفعہ پاکستان میں اس نوعیت کا کوئی کام ہوا ہے جو ریسرچ بیسڈ ہے, ورنہ فلم پر کتابیں تو بے شمار ہیں, 100-150 کتابیں تو میری پاس ہوں گی, لیکن وہ ایک تو یہ کہ معذرت کے ساتھ بہت یعنی وہ نقل در نقل کہہ لیں آپ اسے. ایک آدمی نے تیری یاد کے بارے میں جو بات لکھ دی وہی بات دوسرا آدمی لکھ رہا ہے, وہی تیسرا لکھ رہا ہے. میں نے تو اس زمانے کے اخبارات میں جا کے اور ان کے ریویوز پڑھے, ان کی فلموں پر کیا ہے, اور وہ بھی شامل کیے ہیں اس کے اندر. تو وہ بہت محنت ہوئی اس پر, اور کرونا کے زمانے میں مجھے کووڈ-19 جو تھا تو اس زمانے میں مجھے کچھ تھوڑی سی مہلت مل گئی کام کرنے کی, تو یہ مکمل ہو گیا اور پھر جمع ہو گیا. تو ورنہ یہ کہ شاید یہ ادھورا ہی رہتا کام, کیونکہ وقت نہیں مل پا رہا تھا اس سے پہلے. اور یہ بہت ہی اس میں فلموگرافی بھی ہے پوری 150 سال کی, 125 سال کی. تو اس طرح سے یہ کام ہوا, اور یہ بہت ہی یعنی آپ دیکھیں کتاب میری تو بہت ہی آپ کو یقیناً پسند آئے گی. تو یہ انڈیا میں تو بہت فلموں کی, انڈیا میں تقریباً 1000 کتابیں چھپی ہوں گی فلم کی تاریخ پر اور فلم ہسٹری پر, لیکن پاکستان میں سنجیدہ کام ایک مشتاق ازہر نے کیا تھا. یا ایک 1969 میں ڈھاکہ سے ایک فلم کی کتاب چھپی تھی سنیما ان پاکستان. یا پھر اللہ کا شکر ہے کہ میری قسمت میں لکھا تھا یہ کام. باقی سب ایسے ہی سرسری سے مطلب کام ہیں, کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے, لیکن کچھ کام ان میں بہت اچھے بھی ہوئے ہیں. فیاض احمد اشر کا جو کام ہے وہ بہت اچھا کام ہے, بہت یعنی قابل تقلید کام ہے. تو سارے کام نہیں ہوئے ہیں ایسے, لیکن یہ کہ بہت اس میں اتنی یعنی دقت نظری جسے ہم کہتے ہیں نا ایک لفظ, اس سے کام نہیں لیا گیا, اور نقل در نقل, اور بس یہی ہوتا رہا. ٹھیک ہے. اچھا ہاشم ندیم صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گی. مختصر سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ڈرامے لکھے, کوئی فلم لکھنے کا ارادہ ہے یا لکھ رہے ہیں؟ جی فلم میں نے لکھی ایک فلم, اور وہ پروڈیوس بھی ہوئی, ڈائریکٹ بھی کی ہم نے. پاکستان میں بین ہو گئی وہ فلم. وہ جو خروٹ آباد انسیڈنٹ تھا, عبداللہ نام سے ایک فلم آئی, اور جو اس میں چیچنس کو کوئٹہ میں مارا گیا تھا, اس پہ بیسڈ تھی فیچر فلم. وہ پھر کانز فلم فیسٹیول میں اس کی ریلیز ہوئی, اور پھر ہارورڈ یونیورسٹی میں اسے دکھایا گیا, لیکن پاکستان میں وہ فلم نہیں چلانے دی گئی. وہ کسی پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہے جہاں پہ وہ نیٹ فلکس پہ رہی 3 سال, آئی تھنک نیٹ فلکس پہ ہوگی یا شاید اتر چکی ہو, نیٹ فلکس پہ رہی. ٹھیک ہے. منور بھائی میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی, اور جو عقیل بھائی نے سوال کیا تھا کہ جب ایک زمانہ تھا, آئی تھنک ہمارے بہت سے نوجوان شاید یہ بات نہیں جانتے کہ جو ہم ڈرامے دیکھتے ہیں وہ بھی لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں. تو وہ منور بھائی نے اس لائیو ٹیلی کاسٹ ڈراموں میں کام کیا ہے. تو عقیل بھائی نے یہ سوال کیا تھا جو کہ رہ گیا اس وقت, کہ کوئی اس وقت کی کوئی بلنڈر ہوا ہو, یا آن ایئر جاتے میں لائیو کیونکہ تھا کچھ غلطی ہو گئی اور پھر اس کو سنبھالا گیا ہو, تو وہ کوئی دلچسپ واقعے کی طرف اشارہ کر رہے تھے کوئی, اگر آپ کو, اور آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ کو وہ واقعہ یاد آ گیا ہے شاید. اس زمانے میں جب
लाइव ट्रांसमिशन होती थी, यानी जिंदा, तो एक साहब ज़रूर ऐसे होते थे कि जो पलंग के नीचे या सोफे के पीछे छुप के लेट जाते थे स्क्रिप्ट लेके, और वो जहाँ देखते थे कि ये आदमी कहीं से भूल रहा है या गलत बोल रहा है तो वो आहिस्ता से प्रॉम्प्ट करते थे, वो प्रॉम्प्टर कहलाते थे। तो इस सिलसिले में एक ड्रामा हो रहा था जिसमें प्रॉम्प्टिंग के फ़राइज़ अदा कर रहे थे, अदाकारी होते थे वो जो ये फ़राइज़ अदा करते थे, वो कर रहे थे हमारे तारिक अजीज़ साहब। तारिक अजीज़ की आवाज़ आपको पता ही है कि कमाल आवाज़ थी, वो कर रहे थे प्रॉम्प्टिंग। तो एक अदाकार ने कुछ बोला जुमला, वो गलत था, तो उन्होंने आहिस्ता से कहा कि ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे। उसने नहीं सुना, उसने वैसे ही गलत बोलता चला गया। इन्होंने फिर कोशिश की, ज़रा सा ऊंचा, फिर ज़रा सा ऊंचा, आखिर तक आके वो खड़े हो गए पीछे से, सोफे के पीछे से खड़े हो कहने लगे अबे कितनी देर से चीख के कह रहा हूँ, गलत बोल रहा है, ठीक बोल, ये कह के फिर लेट गए। और ये सब लाइव जा रहा था? ये सब लाइव जा रहा है, और होता था लाइव में, ये चल जाता था, और देखने वाले जो थे वो भी जानते थे कि भाई ये आदमी सही करने की कोशिश कर रहा है, अगर ये नहीं सही कर रहा तो इसको डांटना भी उसका फर्ज है, वो डांट दिया उन्होंने। तो इस किस्म के वाकयात बहुत से हो जाते थे और कोई मसला नहीं था ऐसा। मसला ये कि एक थिएटर हम कर रहे थे मिर्जा गालिब बंदर रोड पर, लाहौर में किया था हमने जाके। वो थिएटर जो कर रहे थे उसमें मेरा एक कैरेक्टर था जो बहुत ऊंचा ऊंचा बोलता था, उसका नाम था टीपू, यानी वो अपने आप को टीपू सुल्तान कहता था, और वो काफी जोर जोर से चीख चीख के बोलता था। तो मैं रात को जब खत्म हो जाता था ड्रामा तो हम बैठ जाते थे ताशबाज खेलने और देर तक जागते थे। तो ख्वाजा साहब मरहूम जो थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन, वो डांटते रहते थे, कहते सो जाओ सो जाओ, अरे सो जाओ। कोई सोता ही नहीं था, हल्की सी लाइट जला ली और ताश खेल रहे। मैं, महमूद भाई, सुबहानी भाई यूनुस, काजी वाजिद वगैरह वगैरह वगैरह, हम खेलते रहते थे। अच्छा, अब जो ड्रामा शुरू हुआ दूसरे दिन, तो मैंने जो उसमें बोलना शुरू किया, अब मैं जोर से बोल रहा हूं तो मेरी आवाज बैठ रही है, चीख के कोशिश कर रहा हूं, आवाज बैठ रही है। तो मुझे साइड से एक आवाज आई, अबे ऊंचा कैसे बोलेंगे, ये ख्वाजा साहब की आवाज थी, अबे ऊंचा कैसे बोलेंगे हैं, सारी रात तो जुआ खेलते, कैसे खेले ऊंचा बोलेंगे। वो मुझे आ गई आवाज, मैंने कोशिश करी, ऊंचा बोला, खत्म हुआ तो मैंने उनसे बहुत माफी मांगी, मैंने कहा अब नहीं ऐसा होगा, मुझसे गलती हो गई। तो इस किस्म की बातें साइड से होती रहती थी और सुनते रहते थे हम। और मेरे ख्याल से यही लाइव की खूबसूरती होती है, और आप लोगों के साथ बैठ के जो गुफ्तगू होती है, जो हम अंदर भी बैठे बात कर रहे थे, तो दिल नहीं चाहता कि हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करें, लेकिन जाहिर सी बात है प्रोग्राम है और पीछे से कॉल्स भी आ रही हैं कि अब वक्त का इख्तिताम हुआ। पाकिस्तान टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि अब हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन ये हकीकत है कि वो सब हमारे दिलों में हैं, उनका काम हमारे सामने है और वो हमेशा हमारे दिलों में, हमारी यादों में रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो हमारे हाज़रीन हैं, जो आप लोग हैं, हम आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच।